هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 24، افعال مقاربہ کا بیان۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری یہ پہلی ہی ویڈیو ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک ایسا سبق ہے جو انشاءاللہ تعالی ایک ہی جو ہے وہ پارٹ کے اندر امید ہے کہ ہم اس کو سمیٹ دیں گے۔ اچھا، افعال مقاربہ کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ افعال مقاربہ، میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں کہ افعال مقاربہ داخل کہاں پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ افعال مقاربہ داخل ہوتے ہیں مبتدا پر اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں تو حروف مشبہ بالفعل بھی مبتدا و خبر پہ داخل ہو رہے تھے۔ افعال ناقصہ ہم نے سبق نمبر 23 میں پڑھا تھا، وہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہو رہے تھے۔ اچھا، افعال ناقصہ کا جو عمل تھا وہ عمل یہ تھا کہ افعال ناقصہ جیسے کہ کانا لے لیں تو آپ جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو بس یہ بھی جو ہے افعال مقاربہ بھی بالکل وہی عمل کرتے ہیں جو کانا کا عمل ہوتا ہے، اور پھر ان مبتدا کو افعال مقاربہ کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو افعال مقاربہ کی خبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کا اسم جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہو گئی نا، یہ اسم ہوتا ہے۔ یہ بات ہم دوبارہ سے ایک سلائیڈ کے ذریعے سے کر لیں گے، لیکن ابھی آپ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں کہ یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اسم تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر اس تعریف کو سمجھ لیں کہ افعال مقاربہ کی تعریف کیا ہے۔ افعال مقاربہ کی تعریف ہے یہ وہ افعال ہیں جنہیں ان کے اسما کے لیے، بھائی ان کا اسم اسما تو ہوں گے نا ان کے، ٹھیک ہے، ان کے اسما کے لیے خبر کے حصول کی امید، کہ بھائی ان کے اسما کے لیے بھائی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ ان کے اسما کی خبر ملنے والی ہے، یا پھر امید تو نہیں ہے بلکہ حصول کا یقین ہے کہ ان کے اسما کے لیے ان کی خبر جو ہے وہ یقیناً ملے گی، مل رہی ہے، یقین ہے، ٹھیک ہے، مل رہی ہے۔ تو ہمیں ابھی کینسل کر دیں آپ اس کو، کیونکہ آگے سے جو ہے وہ مطابقت نہیں ہو پائے گی۔ ہاں، یا پھر تیسرا یہ کہ اس کے آغاز، یعنی ان کے اسما کے لیے خبر کے حصول کے آغاز ہو چکا ہے، بس سمجھ لیں کہ شروع ہو چکا ہے، بس ان کے اسما کے لیے ان کی خبر جو ہے وہ مل رہی ہے، اس کا پروسیس میں بس ملنا شروع ہو گئی ہے نا۔ تو یہ تین چیزوں کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ افعال ہیں جنہیں ان کے اسما کے لیے خبر کے حصول کی امید یا اس کے حصول کے یقین، یعنی خبر کے حصول کے یقین یا اس کے آغاز پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ نوٹ، یہ تمام افعال جو ہے وہ مقاربت کا فائدہ اصل میں نہیں دیتے ہیں، فقط شہرت اور کثرت استعمال کے باعث انہیں تغلیباً افعال مقاربہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ افعال مقاربہ کے لیے تقریباً تمام جو ہے وہ، لیکن تقریباً جو ہے وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ بس آپ ان چیزوں کو پڑھنے کو اتنا خاص جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہے ضرور، جبھی اس کو اتنی اہمیت دی کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا خاص استعمال نہیں ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ باقی جو اور چیپٹرز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور مطلب وہاں وہ کثیر الاستعمال ہیں، بہت زیادہ کثرت سے ان کا استعمال ہے، تو وہ ذہن میں رکھنے کے قابل ہیں، اور مطلب یہ کہ بہت مناسب ہوتا ہے کہ ان کو آپ ہر وقت جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ہے وہ کم استعمال ہے تو ذہن سے نکل بھی جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں افعال مقاربہ کتنے ہیں۔ بھائی افعال مقاربہ 9 ہیں۔ عصا، حرا، اخلولقا، کادا، اوشکا، کربا اور تفیقہ، اخذا اور جعلہ،
یہ 9 جو ہیں وہ افعال مقاربہ ہیں، اور ہم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اسماء کے لیے ان کے خبر کے حصول کی امید ہوگی، یا ان کے اسماء کے لیے ان کے خبر کے حصول کا یقین ہوگا، یا پھر ان کے اسماء کے لیے ان کی خبر کی جو وہ ہے اس کا آغاز، ان کے خبر کے سلسلے کا آغاز جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوگا۔ تو اب یہاں پر افعال مقاربہ کا استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر متکلم کو، کلام کرنے والے کو ان کے اسماء کے لیے حصول خبر کی امید ہو، حصول بھائی مل جائے گی، ملنے والی امید ہے مل جائے گی، ان کے اسماء کے لیے ان کے خبر کا حصول جو ہے وہ امید ہے، تو پھر جو ہے عصا، حرا اور اخلو لاقا اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ افعال مقاربہ کا استعمال میں دوسری بات یہ کہ اگر حصول خبر کا یقین ہو، حصول خبر کا یقین ہو تو کادا، اوشکا اور کربا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حصول خبر کے آغاز کا یقین ہو کہ بس ہو چکا ہے، یا مطلب شروع ہو چکا ہے، یا بالکل آغاز کا بالکل یقین ہو گیا، تو پھر تفیقہ، اخذا اور جعلا کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اب تینوں کی مثال جو ہے وہ آپ یہاں پر لے لیں۔ اخلو لقت السماء ان تمطرا، تمطرا امید ہے کہ آسمان بارش برسائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اوشکا ان یموتا اس کا مرنا قریب ہے۔ زید جعل قرأ زید پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں، امید ہے کہ آسمان بارش برسائے، اور اوشک ان یموتا اس کا مرنا قریب ہے، اور زید جعل قرأ زید پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔